ہمارے لیے ایک قسم کا سیلیبریشن ڈے ہے کہ ہمارے ساتھ ہونہار نوجوان جڑنے جا رہے ہیں، بلکہ جڑ چکے ہیں، جنہوں نے اپنے کھیل کیریئر میں اس قسم کی اچیومنٹس حاصل کری ہیں کہ ہم سب کا سر جو ہے وہ فخر سے اونچا ہو جاتا ہے. یہ ساری ٹرافیز بلکہ بہت سارے وہ میڈلز جو اس وقت ہمارے اس سیٹ کا حصہ ہیں، بلکہ ہماری کوشش رہے گی کہ وہ ہم آپ تک پہنچائیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ویژولی ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. وہ ان کامیابیوں کی داستان ہے جو انہوں نے اپنی محنت شائقہ سے نہ صرف اپنے لیے حاصل کی ہے، بلکہ دوسروں کو انسپائر کرنے کے لیے بھی ایک بہت بڑا سورس آف انسپائریشن بن کے ابھرے ہیں. آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ بشارت احمد میر صاحب، انٹرنیشنل فرسٹ انٹرنیشنل آئس اسکیٹر، ایک تحفہ ہے کشمیر کے لیے. ساری مشترکہ جائیداد ایگزیکٹلی پورے کشمیر کی جائیداد، ٹھیک ہے، بلکہ قابل فخر سرمایہ ہمارا. تو آپ اپنے بارے میں پہلے ہمیں بتائیے، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں، کہاں پیدا ہوئے، بچپن کے شوق کیا تھے، اور یہ جو اچیومنٹس ہیں یہ کس فیلڈ آف ایکٹیویٹی سے؟ جی میرا نام بشارت احمد میر ہے، میں پارم پورہ سے ہوں. جی پہلے جب میں نے پہلی ریس LKG سے میں نے جیتی ہے. LKG میں تھا 3 سال کا تھا میں تب. اچھا 3 سال میں ریس جیت لی؟ پہلی ریس جیتی، تو تب سے میں ابھی تک کنٹینیو کر رہا ہوں. میری لائف میں بہت ساری مشکلیں بھی آئی، اسٹرگلز میں نے بہت ساری دیکھی کہ کیسے ہوتا ہے. میرے اپنے لوگوں نے مجھے کئی بار مجھے مطلب رکانے کی کوشش، ڈسکریج، ڈی موٹیویٹ کیا، لیکن میں نے کبھی ہار نہیں مانی. تو مجھے پتہ تھی ایک دن میں یہ اچیو کر لوں گا، مجھے اور کرنا بھی ہے، آگے جا کے مجھے اولمپکس تک جانا ہے، مجھے پتہ ہے میں جاؤں گا. لیکن میں ان لوگوں کو یہ اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کسی کو موٹیویٹ نہیں کر سکتے ہو، کم از کم ڈی موٹیویٹ مت کرو. رائٹ، ایک بڑی اہم بات آپ نے کہی ہے، موٹیویشن اور ڈی موٹیویشن کا جو ہمارے یہاں فیکٹر ہے. ہمارے بہت پرانی بات نہیں ہے، ہمارے بچپن میں یہ کہا کرتے تھے کہ پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب، کھیلو گے کودو گے بنو گے خراب. لیکن پوری صورتحال بدل گئی. آج صورتحال یہ ہے کہ جو بچے اس قسم کی فیلڈس آف ایکٹیویٹیز میں ایکسلنس دکھاتے ہیں وہ سیلیبریٹیز بن جاتے ہیں. آپ نے کہا کہ جب آپ چھوٹے تھے، چھوٹی عمر سے ہی آپ نے اس کی آپ کی جو رغبت ہے اس اور تھی یہ، لیکن نیشنل سے پھر انٹرنیشنل تک کا سفر یہ کیسے طے ہوا؟ بہت مشکل تھا، لیکن میں نے ہار کبھی نہیں مانی. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بولا، میری جو سٹارٹنگ ہے گلمرگ سے آئس اسکیٹنگ کی. ہمارے پاس خدا کی فضل سے یہاں پہ ایک نیچرل آئس اسکیٹنگ رنک ہے گلمرگ میں. تو ہم وہاں جا سکتے ہیں. بہت سارے ٹورسٹ فارن کنٹریز سے آتے ہیں، لیکن ہم یہاں ہو کے بھی وہاں نہیں جاتے. بشارت سوری فار انٹرپشن، یہ نا عام ویورس خاص کر گامن وامن مز بچہ آسان تم آسان سون پروگرام وچان. اس آئس سکیٹنگ نا ژٕ ہیٚککھا اَسہِ تھوڑا بہت مٲنتو تُہۍ اَسہِ چھَنہٕ پَتہٕے یہِ کیٛاہ چھِ آسان، ژٕ ہیٚککھا اَسہِ تھوڑا ایٚکسپلین کٔرِتھ؟ اَکھ چھُ یہِ کہِ اَمہِ خٲطرٕ چھُ اَکھ رِنٛگ یِوان بناونہٕ یَتھ باضٲبطہٕ تُلہٕ کَتُر چھُ آسان تَلہٕ آئس، ہاں جو جیسے فریزر میں بھی ہوتا ہے. پَتہٕ کیٛاہ چھُو تُہۍ کَران تَتھ پٮ۪ٹھ؟ یہ اس میں 1 mm کا بلیڈ ہوتا ہے، جو چاقو جو ہوتا ہے برابر ویسا ہی بلیڈ ہوتا ہے. تو اسی پہ ہمیں اسکیٹنگ کرنی، اس کے ایج پہ ہمیں ٹرن کرنا ہوتا ہے. مطلب پاؤں میں آپ ہاں پہنتے ہیں. ہاں میں نے اسکیٹس لائے بھی، میں آپ کو آگے جا کے ابھی دکھاؤں گا، کوشش کریں گے. تو یہ بہت ٹف سپورٹ ہے، اولمپک سپورٹ ہے. اس آئس اسکیٹنگ میں بھی بہت سارے فارمز ہیں. اگر دیکھیں گے ہم، شارٹ ٹریک، اسپیڈ اسکیٹنگ، آرٹسٹک ہوتا ہے جس میں ہم ڈانس کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا، فگر اسکیٹنگ بھی اس کو بولتے ہیں. اس میں ڈانس کرتے ہیں ہم، اور آئس ہاکی بھی اس پہ کھیلتے ہیں، اور کرلنگ باقی چیزیں بھی کھیلتے ہیں. تو اس میں ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جو ہمیں کشمیر کے لڑکے جو ہے، لڑکیاں جو، ان میں مجھے لگتا ہے اچھا پوٹینشیل ہے ایتھلیٹکس کے حساب سے. کیونکہ یہاں کا جو ہائی آلٹیٹیوڈ پہ ہم رہتے ہیں، ہمارے پاس اچھی اسٹرینتھ، اسٹیمنا ہوتا ہے. تو مجھے لگتا ہے ان میں اچھا پوٹینشیل ہے ایتھلیٹک، خاص کر کے ایتھلیٹک اسپورٹس پہ. تو ان کو ان فیلڈ میں جانا چاہیے. جتنا کہ مجھے لگتا ہے وہ انڈیا کے کیا دنیا کے بیسٹ ایتھلیٹس ہوں گے. اچھا، رولر اسکیٹنگ بھی، اسکیئنگ بھی، سائیکلنگ بھی، بیتھلون میں، ان سب اسپورٹس میں آپ نے حصہ لیا ہوا ہے. اس کے بعد بھی آپ اسی آئس اسکیٹنگ میں ہی آگے بڑھے، یہ کیا وجہ تھی؟ اس کی بہت بڑی وجہ ہے. گلمرگ میں ایک بار نیشنل ہوا تھا پچھلے سال ہی 2019 میں. مجھے ایلیمنیٹ کیا گیا تھا وداؤٹ اینی ریزن نیشنل فائنل سے. اور اسپیڈ اسکیٹنگ جو یہ ٹف ہے، یہ اس میں ملی سیکنڈ، مائکرو سیکنڈ کی فرق ہوتی ہے. ہزاروں لاکھوں رہ جاتے 1 سیکنڈ، آدھے سیکنڈ کی وجہ سے. تو مجھے لگا یہ
بہت اچھا ہے, مطلب Interesting سا. انٹرسٹنگ سپورٹ ہے, اس میں ہمیں آگے جانا چاہیے. اس میں بہت ٹف ہے, تو مجھے ٹف چیزیں بچپن سے ہی پسند تھی. ارے واہ, رسک ٹیکر. اور جو لوگ بڑی ٹف چیزوں کو بچپن سے ہی پسند کرتے ہیں اور اپنی ایبلٹیز کی وجہ سے پھر اپنا ایکسلنس دکھاتے ہیں, کلیکٹیو ایسیٹ اور کلیکٹیو پرائڈ ہے. یقیناً ہم فخر محسوس کر رہے ہیں, اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ میڈلز جو ہے نا ہمارے ہی ہیں. اچھا بشارت, آپ سے جاننا چاہیں گے, جب یہاں تک آپ جو پہنچے ہیں, جو آپ انٹرنیشنل لیول تک پہنچے ہیں, آپ نے اس گیم کو ریپریزنٹ کیا, حالانکہ کشمیر کے آپ پہلے آئس اسکیٹر بھی ہیں, یہ بتائیے کہ آسانی سے اور اکیلے تو آپ ایک سب کر نہیں پاتے, اس کے پیچھے ضرور کسی مینٹر, کسی گرو کا ہاتھ ہوگا ہی ہوگا, اس کا ذکر کریں. ان کا نام اودود سر ہے. اودود, ہاں, وہ ممبئی کے ہیں. اچھا, ہاں, تو انہوں نے مجھے ٹرین کیا ہے. وہ کیسے ان کے ساتھ رابطہ ہوا آپ کا, یہاں وہاں کہاں؟ پہلے تو گلمرگ میں ان کے اسٹوڈنٹس ملے تھے مجھے, تو انہوں نے بولا کہ آپ میں اچھا پوٹینشیل ہے, ہمیں لگتا ہے آپ اچھا کر سکتے ہو. اچھا, تو انہوں نے پھر ان کا کانٹیکٹ نمبر مجھے دیا, تو میں نے ان کو کال کیا, تو انہوں نے بولا آپ ہمیں دلی میں ملو, دلی میں ایک چیمپئن شپ ہو رہی ہے, ایک تو چیمپئن شپ بھی آپ کھیلو گے اور ہم سے ملو گے بھی. تو ان سے میں ملا, تو انہوں نے مجھے ٹریننگ دی, شیڈیول دیے, باقی چیزیں, اور سکھایا کہ ایسے کیسے, کیونکہ یہ کمپٹیٹیو اسپورٹ ہے, اس میں ٹیکنیک مسٹ ہے, مطلب میٹر کرتی ہے بہت زیادہ. ابھی آپ نے اس سے پہلے کہا تھا کہ یہ جو اکوپمنٹ آپ اس میں استعمال کرتے ہیں, ٹیکنیکلی ایگزیکٹ نیم کیا ہے اس کے لیے وہ آپ خود بتا پائیں گے, تو آپ نے کہا تھا آپ ہمیں وہ دکھائیں گے, تو اگر وہ ابھی آپ کے پاس ہے تو دکھائیے گا کہ مطلب کس قسم کے یہ شوز ہوتے ہیں جن کا آپ استعمال کرتے ہیں. ہمارے جو کیمرہ پرسن ہیں وہ اس کو تھوڑا ویژولی بھی دکھانے کی کوشش کریں گے. آپ تھوڑا اس کو کھول کے اچھا یہ تھوڑا آپ لیفٹ ٹرن کر کے اس کو دکھائیے گا, ہاں, تاکہ اچھا یہ جو اس کا بالکل آئس اسکیٹنگ ہوتی ہے, مطلب اس سے, یا جو اس کے اوپر وہ تھا وہ لے کر, نہیں, یہ بلیڈ گارڈ ہوتا ہے, وہ اس کا پروٹیکشن لیئر ہے, اور یہ جو ایج ہے ایک اس ونو کٲشِر پٲٹھۍ سُہ شراکہِ ہِنٛزِ تیزی وول یُس چھُ اَتھ یہِ بۄنہٕ شاپ چیٖز لٲگِتھ یِہوے چھُ کھۄرَس منٛز لٲگِتھ آسان, اور أتھۍ پٮ۪ٹھ چھِ یِوان آیِس سکیٹنگ کرنہٕ. اتنا کٲشِر پٲٹھۍ چھِ وَنان تلوار دھارِ پٮ۪ٹھ پکُن, یہِ چھُ برابر صحیح. مجھے تو سیدھے چلنا بھی نہیں آتا, اور اس تلوار کی دھار پہ آپ دوڑ لگاتے ہیں, یہ تو بہت بڑی بات ہے. نہیں, وہ لڑکیاں جو ہائی ہیل چپلز پہن کے چلتی ہیں نا, ان کے لیے آسان ہو سکتا ہے. بہت مطلب اس کو دیکھ کے ہی لگتا ہے کہ کتنی محنت کرنی پڑی. اچھا بشارت, آپ سے یہ ضرور جاننا چاہیں گے, ہر ایک کھیل جو ہوتا ہے نا اس میں ایک کنٹینیوس پریکٹس, تو اس میں کنٹینیوس آپ کو ان ٹچ رہنا پڑتا ہے, پریکٹس کرنا پڑتا ہے. تو ایک جنرل امپریشن یہ ہے کہ یہ جو آئس اسکیٹنگ ہے اس کے لیے آئس کا ہونا ضروری ہے, اور ہمارے یہاں جو آئس اسکیٹنگ کا کورٹ ہے سُہ چھُ گلمرگ, تو سُہ چھُ وندس تتہِ آسان, رٮ۪تہٕ کالہِ چھُ آسان تتہِ گلمرگ پوشی پوش. تو کیسے آپ اپنا ٹیمپو سُہ کِتھ پٲٹھۍ چھُو تُہۍ مینٹین کران؟ وہ ہم کرتے ہیں رولر اسکیٹنگ سے. تو جب ونٹر نہیں ہوتی ہے تو پھر ہم رولر اسکیٹنگ کرتے ہیں, تاکہ ہم ویل والی, تاکہ ہم اس سے ان ٹچ رہ سکیں. اور ہمیں کچھ اس میں اور اس میں تو بڑا فرق ہے. اس میں تو لگتا ہے کہ کوئی بھی کر سکتا ہے, سُہ چھُ باسان کھۄرن گٲڑۍ لٲگِتھ, یہ چھُ بڑا ویری شارپ اینڈ آل دیٹ. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر پورے سال کہیں پہ اس قسم کی فیسلٹی ہو جہاں آپ اسی پہ کرتے رہیں تو اس سے بہتر ہی یہاں انڈیا میں تو کہیں نہیں ہے, لیکن باہر فارن کنٹریز میں اگر ہم دیکھیں, یوروپ, بیلاروس میں ہے, چائنا میں ہے, کوریا میں ہے, باقی فارن کنٹری جو بڑی بڑی امریکہ میں ہے, تو وہاں زیادہ تر وہاں سال بھر آئس رہتا ہے, کیونکہ ان کے پاس آرٹیفیشل آئس کے ساتھ. اچھا, مطلب اس کو دیکھتے ہی ایسا لگتا ہے کہ کئی بار آپ انجورڈ ہوئے ہی ہوئے ہوں گے, مطلب کھیلتے کھیلتے ہی گر گئے ہوں گے کبھی, پھر مطلب اس انجری سے واپس باہر نکلنا ہو, وہ واقعہ کوئی یاد ہو آپ کو جو آپ ہمارے ساتھ بانٹنا چاہیں؟ ایک بار کیا ہوا تھا کہ میں گر گیا تھا. یہ ایسی گیم ہے, اگر ایک بار انسان گرتا ہے تو پھر وہ سیدھے وہ واپس نہیں اٹھ سکتا ہے. اگر اٹھ بھی پائے گا تو ٹائم, اس میں میں نے آپ کو پہلے ہی بولا ملی سیکنڈ کی فرق ہوتی ہے, تو اگر انسان گرے گا 5-10 سیکنڈ تو اسی کے ساتھ ویسٹ ہو جائیں گے. تو میں اس ریس میں گرا, لیکن پتہ نہیں کیسے میں اٹھ کے واپس میں نے ریس کنٹینیو کی, اور اس ریس میں نے فرسٹ پوزیشن لائی. ارے کیا بات ہے. تو واقعی مطلب اس کو آپ اس پرٹیکولر کھیل سے باہر لے کے چلیں تو زندگی کے میدان میں بھی انسان چھُ یُس اس دۄہ دُشِش ریس زندگی ہٕنٛز لڑان چھِ, یِہنٛدٮ۪ن معاملاتن منٛز
پرٛٮ۪تھ دۄہ لڑان اور تَتھ منٛز تہِ چھُ اللہ تعالیٰ دی نجات کُنہِ ساتہٕ کھۄر ڈلان اِنسان پتھر پیٚوان اور پتہٕ تَتٮ۪تھ حوصلہٕ تہٕ ہٮ۪متہٕ سان وۄتھُن بیٚیہِ نَیہِ سر تَمہِ ریسہِ ہُنٛد حصہٕ بٔنِتھ برونٛٹھ پکُن پتہ اول یُن یِہوٚے چھُ زندگی ہُنٛد سُہ فلسفہٕ مےٚ چھُ باسان یُس اَسہِ تِمن سارنٕے معاملاتن ہٕنٛدۍ حوالہٕ اِنسپایر گژھِ گژھُن یِم اَمہِ کھیل اسپورٹس کی ون مور تھنگ. سیفٹی کی اگر ہم بات کریں تو سیفٹی سب سے مسٹ ہے کسی بھی ایتھلیٹ کے لیے، چاہے وہ سائیکلنگ میں ہو، اسکیئنگ میں ہو، کسی میں بھی، چاہے بائک رائڈ کیوں نہ کر رہا ہو، ہر کسی کے لیے سیفٹی مسٹ ہے. تو میں نے کبھی نہیں ایسا کیا کہ میں ہیلمٹ کے بغیر اسکیٹ کروں. میں ہمیشہ ہیلمٹ لگاتا ہوں. اس کے چاہے مجھے پتہ ہے میں پروفیشنل ہوں لیکن پھر بھی میں ہیلمٹ لگاؤں کیونکہ یو نیور نو کب انجری ہو سکتی ہے. تو ہمیں سیفٹی کا خیال رکھنا چاہیے، سب سے وہی یوز کرنا چاہیے سیفٹی. تھوڑا سا آپ لفٹ کریے تاکہ یہ ہمارے جو ناظرین ہیں اس کو دیکھ سکیں. ہمارے کیمرہ میں قید ہوگا، بلکہ جب آپ اس ہیلمٹ کو یہاں دکھا رہے ہیں تو جو ایک اہم بات میرے ذہن میں ابھی آ رہی ہے، ہمارے یہاں بائکرز کی بہت بڑی تعداد ہے. سکوٹیز اور سکوٹرز کا استعمال ہمارے بچے جو ہے بہت زیادہ کرتے ہیں. اچھی بات ہے اور یہ کہنا اچھا نہیں لگتا، لیکن بہت سارے حادثات جو ہمارے یہاں ماضی قریب میں ہوئے، بلکہ 2 دن پہلے بھی ایک حادثہ ہوا ہے یار رام باغ کے قریب، بڑا دلدوز واقعہ ہوا. ہیلمٹ کا جو استعمال ہے یہ تو خیر سپورٹس کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہے ہیں، سیفٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جو بائکرز وغیرہ ہیں وہ اسے خلاف شان سمجھتے ہیں. شاید انہیں زیادہ شوق ہے اپنے وہ بکھرے ہوئے بال دکھانے کا، یا کوئی اور وجوہات رہتی ہیں نفسیاتی سطح پہ. کیونکہ یہ جو کوئی بھی آپ کے پاس گاڑی ہو، اسکوٹی ہو، یہ ایک آپ کو ٹیمپٹ کرتی ہے اور آپ کے صبر کا امتحان ہوتا ہے. تو گزارش یہ رہے گی کہ جس طرح سے ایک اسپورٹس پرسن کے لیے یہ ہیلمٹ کھیل کے میدان میں ایک پروٹیکشن ہے، ویسے ہی وہ والا ہیلمٹ جو آپ کی بائک کے لیے آپ کو دیا گیا ہے، کہیں نہ کہیں بشارت کی بھی مجھے لگتا ہے یہی میسج تھی. میں نے تھوڑا اس کو ایکسپلین کر کے کہا اور کوشش یہ کری کہ ہمارے والدین جو ہے وہ اس طرف خاص توجہ. پسندیدہ بریک فاسٹ شو گڈ مارننگ JNK وہ ہمارے ساتھ آج پروگرام میں جنہوں نے نہ صرف اپنا نام روشن کیا ہے بلکہ اپنے وطن کا بھی نام روشن کیا ہے، بشارت احد میر، فرسٹ انٹرنیشنل آئس اسکیٹر کشمیر کے. آئیے ان سے سلسلہ کلام کو جاری. آپ کا جو بیلنس کرنا پڑتا ہے آج کل کے بچوں کو کہ ایک طرف سے یہ شوق ہے، اس میں ٹائم دینا ہے، اور دوسرا آپ کی اسٹڈیز کے حوالے سے آپ کے پیرنٹس کے تقاضے، تو کیسے بیلنس کر پا رہے ہیں؟ کبھی کلاش تو نہیں آیا نا؟ آپ کا ایگزام تھا اور یہاں سے آپ کا انٹرنیشنل اور نیشنل کے لیے آپ کو پچھلے منتھ ہی ہوا ایسا ریسنٹ. ہاں اچھا. تو میرا ایگزام تھا 11th کا، بورڈ ایگزام ہے کیونکہ 11th کو بھی اب بورڈ میں ہے. جی. تو پھر میں نے سوچا کہ ایگزامس بھی امپورٹنٹ ہے، تو میں نے پھر ایگزام ہی دیے. اپنا انٹرنیشنل چیمپئن شپ، 2 انٹرنیشنل چیمپئن شپ چھوڑ دی. اچھا، آپ جا سکتے تھے 2 انٹرنیشنل چیمپئن شپ، لیکن پھر میں نے، کیونکہ میں خود ڈیسائیڈ نہیں کر پاتا ہوں یہ چیزیں، تو پھر میں نے اپنے کوچ کو ہی فون کیا. میں نے ان کو سجیشن مانگی کہ میں کیا کروں، کیونکہ میں انہی کی صرف مانتا ہوں. تو میں نے ان کو فون کیا تو انہوں نے بولا نہیں، ایگزامس آر امپورٹنٹ، آپ پہلے ایگزام دے دو، اس کے بعد ابھی آپ کو بہت آگے جانا ہے، ابھی بہت ساری چیمپئن شپس آئیں گی. تو پھر میں نے ایگزام دیا، سیکریفائز کیا، چیمپئن شپ چھوڑ دی. چلیے، ایگزام جو ہے آپ کا جو اکیڈمک ایگزام ہے وہ ایک فکسڈ کیلنڈر ہوتا ہے. انٹرنیشنل ایونٹس انشاءاللہ اور بھی آئیں گے، ہماری دعا ہے، امید ہے کہ آپ اس میں پارٹیسپیٹ بھی کریں گے اور ان میں اسی قسم کی کامیابیاں حاصل کریں گے. ہمارے پاس آپ کے کچھ ناظرین کو دکھائیں. یہ ایک تصویر ہے جو ہمارے اسکرین پہ آ رہی ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہیں. تو یہ اچھا، بشارت آپ سے یہ جاننا چاہیں گے، چونکہ یہ ایسا ایک اسپورٹ ہے، اس میں آپ کو فٹنس کا بہت خیال رکھنا ہوتا ہے. فٹنس میں سب سے بڑا رول جو ہوتا ہے وہ ڈائٹ کا ہوتا ہے. یہ ڈائٹ چارٹ میں آپ کیا کیا لیتے ہیں اور ڈائٹ اس میں کتنا اہم رول نبھاتا ہے؟ ڈائٹ کی وجہ سے میرے کم سے کم مجھے لگتا ہے 1-2 سال ویسٹ ہو گئے. اچھا. کیونکہ میری ٹائمنگ نہیں آ رہی تھی، میری پرفارمنس ایک جگہ پہ سٹک ہو گئی تھی، میں آگے بڑھ نہیں رہا تھا. تو میں کنفیوز ہو گیا تھا کہ میں آگے کیوں نہیں جا رہا ہوں. جیسے میں نے آپ کو پہلے بولا، اودود سر پھر مجھے ملے تو انہوں نے بولا اس میں کم سے کم 70 to 80% ڈائٹ کا ہی کنٹریبیوشن ہے. تو آپ اچھے خاصے پروٹین لو، زیادہ تر نیچرلی، آج کل سپلیمنٹس بھی آتے ہیں. ہاں، تو آپ نیچرل ڈائٹ لو، پروٹین جس میں جیسے انڈے ہے، دودھ ہے، یہ باقی سویا بین جیسے بہت سارے جس میں پروٹین ہمیں ملتا ہے، تو آپ وہی لو. تو پھر میں نے اس میں بھی دھیان دیا، تو آئی واز شاک کہ میری پرفارمنس ایک ہی سال میں ڈبل ہو گئی بیکاز آف ڈائٹ. ایک ریکوائرڈ اماؤنٹ آف پروٹینز ہے جو اس کا استعمال کیا، آپ کو اس پہ دھیان دینا چاہیے.
کوئی اور بھی شوق پانے، جیسے لڑکیوں کو میوزک کا شوق ہوتا ہے، آپ کو فکشن پڑھنے کا شوق ہو سکتا ہے. یہ نا اخشیم سکول چھ کتاب یس مز نمبر بوہر تہ ان میڈل بوہر گئی تو بیٚیہِ تتھ سۭتۍ چھُنہٕ پتہٕ گرٕکۍ تہِ معاملات وغیرہ سوشل انگیجمنٹ. کیا کیا شوق ہیں دو؟ ارے واہ، مطلب ہمارے سامنے ابھی فیوچر ماڈل بیٹھے برخوردار کے بہت اچھے ہیں امین صاحب، مطلب ہمارے سامنے بھی فیوچر ماڈل بیٹھے. تو وہ بھی میں آگے جا کے کنٹینیو کروں گا اور اپنا سپورٹ بھی کنٹینیو کروں گا. اس میں آپ کا ایک شوق ہے. We wish you best of luck. خوش کریں امہ علاوہ جی اسپورٹس کے علاوہ تو میں ہمیشہ سے ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، ماشاء اللہ. اور میری مطلب میں پینٹنگ بھی کرتی ہوں. اچھا پینٹنگ کرتی ہیں. آئی وش کہ آپ نے اپنی کچھ پینٹنگ کے جو نمونے ہیں اپنے ساتھ لائے ہوتے. تو ایک آرٹسٹ آپ کے اندر چھپا ہے جو کینواس پہ زندگی کے رنگ جو ہے وہ بکھیر کے اپنی ان کیفیات کا اظہار کرتا ہے جو انسان کے اندر کا آرٹسٹ کہنا چاہتا ہے. اور فزیکلی یو آر ان ٹو دس. 30 سیکنڈ میں یا 20 سیکنڈ میں اگر آپ کو کہ ایک سینٹنس میں کہیے اپنے ناظرین سے کہ جو بچے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں کیا کہیں گے ان کے لیے؟ 30 سیکنڈ. پہلے اگر کوئی لڑکی یا پھر کوئی بھی بچے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں تو میں ان سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ جتنا اسپورٹس میں آگے بڑھیں گے آپ پڑھائی کو بھی اپنے ساتھ لے چلیں. یہ بھی ضروری ہے کہ آپ پڑھائی کو اپنے ساتھ لے چلیں، لیکن یہ ہے کہ آپ کیا کریں کہ آپ اسپورٹس ایز ویل ایز اسپورٹس بھی ایک ایسا فیلڈ ہے جس میں آپ لوگ اپنی ڈریمز اپنی اس کو پرسیو کر سکتے ہیں. اور ڈائریکٹ ٹو دا کیمرہ. اگر مجھ سے آپ یہ کوشچن پوچھو تو میں یہی کہوں گا کہ جو آپ کو پسند ہے وہی کرو. چاہے آپ ڈانسر بننا چاہتے ہو، ماڈل بننا چاہتے ہو، سائیکلسٹ، اسکیٹر، کچھ بھی بننا چاہتے ہو، جو آپ کو پسند کا ہے وہی. لوگ بولیں گے، آپ کو ہیٹ کریں گے، بہت سارے آئیں گے آپ کو ڈی موٹیویٹ کریں گے، لیکن آپ ہار مت مانو. آپ جو آپ کو لگتا ہے میں کر سکتا ہوں وہ کرو. بہت اچھی میسج. بہت ہی اہم باتیں کنکلوژن میں، 2 اہم امپورٹنٹ میسیجز اپنے دل کی سنیے. مبارکباد ایک بار پھر ہم سب کی طرف سے آپ کو. This was a celebration time. It was really a pleasure to have. شکریہ، آپ اس کامیابی کے سفر کا حصہ بنے آج ہمارے ساتھ.